درود پاک میں آل سے مراد کیا ہے، کون لوگ ہیں؟ ویسے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو اولاد منسوب ہے عرف میں، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد ہے، اور نبی پاک کے براہ راست پیدا ہونے والے بیٹے بیٹیاں اور پھر سیدہ فاطمہ کی اولاد، ان کو سادات مانا جاتا ہے۔ ان کی تعظیم وہ واجبات کے قبیل سے ہے، ضروری ہے ان کو خاص ماننا۔ ان کی عزت اور اہمیت کا انکار کرنا قطعاً مقصود نہیں۔ یہاں صرف دیانتداری سے ایک بات ہے کہ درود پاک میں، درود ابراہیمی میں آل سے کون مراد ہیں، تو اس میں اختلاف تو ضرور ہے۔ ایک موقف ہے کہ اس میں بھی اولاد مراد ہے، لیکن دوسرا موقف یہ ہے کہ درود پاک میں آل سے مراد وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تقوی والے امتی مراد ہیں۔ ایک موقف ہے پوری امت اس میں مراد ہے۔ جب قرآن پاک میں دیکھا جائے لفظ آل کو، تو قرآن پاک میں یہ لفظ تقریباً 24 مرتبہ استعمال ہے۔ ان میں سے 20 مرتبہ آل کا لفظ پیروکار اور تابع کے معنی میں ہے، اور ایک حدیث پاک ہے، فرمایا لوگ سمجھتے ہیں فلاں کی اولاد میرے قریبی ہیں، یہ نہیں، میرے قریبی وہ ہیں جو تقوی والے ہیں۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں اس معنی کو ایک حد تک ترجیح دی گئی۔ امام نووی شرح مسلم میں بیان کرتے ہیں، اس طرح کئی اور علماء نے بھی یہ بات صراحت سے کہی۔ امام مالک کی طرف یہ قول منسوب ہے، امام مالک اسی کی طرف میل ہوئے، کئی شافعی علماء، اور امام نووی نے بڑی صراحت کی شرح مسلم میں کیا کہ آل سے پوری امت مراد ہے۔ راغب اصفہانی اور کئی علماء اس طرف گئے کہ اہل تقوی مراد ہیں۔ اس میں آگے چل کر لکھتے ہیں، اس کی تائید بنتی ہے، اولیاؤہ الا المتقون، اہل تقوی وہ اللہ پاک کے قریبی ہیں، تو جو اللہ کے قریب ہے وہی رسول اللہ کے قریب ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مسند احمد بن حنبل میں ہے، دیگر کتاب میں موجود ہے، فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، اہل تقوی جو بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، کوئی خاندان ہو، کوئی علاقہ ہو، کوئی زمانہ ہو، جو اہل تقوی ہیں فرمایا وہ میرے قریب ہیں، جو اہل تقوی ہیں وہ قریب ہیں، اور جو اہل تقوی نہیں وہ اس قرب کے حامل نہیں۔ یہ ایک پہلو موجود ہے۔ بہرحال مواہب اللدنیہ میں، ارشاد الساری شرح بخاری میں، قول البدیع امام سخاوی کی کتاب ہے اس میں ہے، اور بہت سی کتابوں میں یہ بات انہوں نے ذکر کی کہ اس میں اختلاف علماء کا، بعد نے پوری امت مراد لینے کو ترجیح دی اور بعد نے تخصیص کر دی اہل تقوی کے ساتھ۔ یہ طحطاوی نور الازا کی شرح مراکل فلاح کا حاشیہ ہے طحطاوی، تو علامہ طحطاوی نے بھی کہا، انہوں نے کہا نبی پاک کی ذریت، ان کی اہمیت اور عزت میں کوئی شک نہیں، لیکن درود میں آل سے مراد اصل یہ ہے کہ پوری امت مراد ہو۔ باقی اس میں چونکہ یہ بحث ہے نا ایک، تو جب پوری امت مراد آ رہی تو بھی صحابہ تو اس میں شامل ہوئے۔ اگر اہل تقوی مراد ہیں تو صحابہ یقیناً اس میں شامل ہے، کیونکہ صحابہ کرام ہر صحابی ولایت کے اعلیٰ مرتبے پر فیض ہے، اور اللہ کا ولی صاحب تقوی ہوتا ہے، دوسرا نہیں۔ ہاں بشری تقاضے کی وجہ سے بعد اوقات لغزشوں کا سرزد ہونا، کسی کو حد لگی، رجم ہوا، ہاتھ کٹے وغیرہ، تو وہ جس طرح آتا ہے حدیث پاک میں کہ اللہ رب العالمین کی تقدیر کبھی غالب ہوتی ہے، بندہ غلطی کر بیٹھتا ہے، لیکن اس سے ان کی ولایت کی نفی نہیں ہوگی۔ حضرت جنید بغدادی سے پوچھا کہ نا یزن العارف، کہ عارف باللہ کسی وقت زنا کر بیٹھتے ہیں؟ فرمایا اللہ کی تقدیر غالب ہے، ممکن ہے کسی وقت ہو، لیکن وہ توبہ کر لے گا، فوراً رجوع کرے گا۔ یعنی اولیاء کو جو ایک تصور کیا گیا نا کہ گناہ سارزادی نہیں ہو سکتا، ہاں بچنا چاہیے، اور جو گناہ پر پابند ہو جائے، گناہ پر ثابت ہو جائے، توبہ نہ کرے، تو وہ ولایت کے دعوے میں جھوٹا ہے، نہ اس کے بارے کسی کے ولایت کا دعویٰ مانا جائے گا۔ لیکن اگر شامت نفس سے کسی وقت غلطی سے ارزاد و توبہ کرے تو اس سے ولایت کی نفی مطلق نہیں ہوگی۔ بل ہم تو اس وقت بات کر رہے ہیں صحابہ کی، صحابہ کلہم عدول، سارے صحابہ ثقہ ہیں، عادل ہیں، قابل اعتماد ہیں، اور جس طرح امام قرطبی نے صراحت کی کہ سارے صحابہ اللہ رب العالمین کے ولی ہیں، میں اس بات کا کہہ رہا ہوں، واللہ اعلم بالصواب۔